قرآن کی معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع کے ساتھ آپ کی بہن سیدہ منجیہ بی بی حاضر خدمت ہے۔ ہم اس رکوع میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نسل انسانی سے مخاطب ہو کر اس رکوع میں فرما رہا ہے، اے لوگو، زمین کے حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگانا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ۔ خبردار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے نہ جانا۔ تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو اور بہرے گونگے اندھے نہ بن جاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کے فرما رہا ہے، مسلمانوں تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس رکوع میں ہم پڑھیں گے مردار، ذبح کے وقت نکلنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہیں، اور صرف اضطراری حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال گناہ نہیں۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایات آ جانے کے باوجود اپنی مصلحتوں کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور اس طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رکوع میں بتلا رہا ہے۔ آگے اس کے بعد کے رکوع میں آیت بر اور یہ کہا اللہ نے کہ محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کی علامات اللہ نے بتائی۔ اور نیکی کی علامت اللہ نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں، آسمانی کتابوں، نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کی خدمت اور غلام کی آزادی کے لیے مدد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدہ پورا کرنا، تنگی اور مصیبت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لینا، یہ سب سارے چیزیں۔ اور قصاص کے بارے میں، قتل کے بدلے قتل اور دیت اور وصیت کے مسائل 22 رکوع میں آئے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم ہے اور شیطان کے طریقے سے چلنے کی ممانعت آئی ہے کہ شیطان کے طریقے پر نہ چلو۔ دیکھیے، دین اسلام میں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ حرام روزی کما کر اور کھا کر کوئی شخص ہرگز متقی نہیں ہو سکتا۔ اور رشوت، اللہ نے یہاں پر بتایا کہ حلال کے ساتھ طیب فرمایا، غور کریں۔ رشوت، سود، چوری، ڈکیتی، مال کا دبا لینا، یہ سب ساری چیزیں حرام میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور حلال و طیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز اور حلال طریقے سے ہو تو وہ طیب ہے۔ اگر یہی حلال چیز، بکرے کا گوشت، سبزی، دال اور اس قسم کی چیزیں حلال چیزیں ہیں، اگر یہی چیز رشوت، ڈکیتی، چوری وغیرہ کے ذریعے ہم کو حاصل ہو جاتے ہیں تو یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ آگے فرمایا، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی، بے حیائی کروانا اور اللہ پر جھوٹ
جھوٹ باندھنے کا حکم دینا، وہ بندے سے یہ کام لیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ دیکھیں، مشرکوں کا اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا اور ان کی ممانعت اس آیت مبارکہ میں آ رہی ہے کہ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے۔ اگر غلط وہ کام پر تھے تو ان کی پیروی کرنا حرام ہے۔ یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی بھی ناجائز ہے کہ ایک حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ باپ دادا، خاندان اور برادری کے رسم و رواج کا عذر پیش کرنا جو غیر شرعی ہے، یہ عذر نہایت ہی غلط ہے، ناقابل قبول ہے۔ آگے فرمایا، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالق چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں حق قبول نہ کرنے میں کافروں کی حالت کی اللہ تبارک و تعالیٰ مثال پیش کر رہا ہے کہ یہ کفار گویا کہ حق سننے سے بہرے، گونگے، اندھے ہیں اور یہ نہیں سنتے۔ والی آیت میں کان، زبان اور آنکھ کا پورا فائدہ یہ ہے کہ ان سے حق سنا جائے، بولا جائے اور دیکھا جائے۔ اور کفار چونکہ اپنے ان اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اسی اعتبار سے ان کو بہرے، گونگے اور اندھے کہا گیا۔ اب آگے والی آیت میں دیکھیں، اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ پھر فرمایا، اس نے تم پر صرف مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ تو جو مجبور ہو جائے، حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، کھانے کی حرام چیزوں کا بیان اس آیت مبارکہ میں آیا ہے، اور جو شرعی مجبوری کے وقت ان حرام چیزوں کو کھا لیتا ہے تو رخصت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ ذبح کے وقت، چھری پھیرتے وقت اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، ایسا جانور حرام و مردار ہے۔ زندگی میں کسی کی طرف منسوب کر دینے سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، اب اس کے اندر بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وما احل به، احل کہتے ہیں ذبح کے وقت، حلال کرتے وقت پکارا جائے، اور وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ جب رگیں کٹتی ہے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی زندگی میں اس کو کسی کی بھی نام کی طرف منسوب کر دیا جائے، 11ویں کا بکرا، 12ویں کا بکرا، غصبہ کا بکرا، ایک جانور کس کی بھی طرف منسوب کیا جائے، کسی انسان کی طرف، کسی حیوان کی طرف، مطلب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جب اس کی شرعی رگیں جو ہوتی ہے جب کاٹی جاتی ہے، اس وقت جو کلمات ادا ہوتے ہیں اس کا اعتبار ہے۔ جب کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو ہی جانور حلال ہوتا ہے، ورنہ حرام اور مردار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کے علاوہ کوئی اور جملہ اگر کسی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے
تو اس کو غیر اللہ کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کسی کے بھی نام کی طرف منسوب کر لینے سے وہ غیر اللہ نہیں ہو جاتا. آگے فرمایا کہ جو مجبوری کی حالت میں اگر کھا لیتا ہے مردار تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کوئی گناہ نہیں. اتنی مجبوری ہے کہ جان چلے جانے کا اندیشہ ہے، اس وقت اگر وہ کھا لیتا ہے تو پھر کوئی مجبوری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. آگے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا. تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں. یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں. مسلمانوں کو مکمل ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دینا، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے. اور یہ بھی چھپانے میں آتا ہے کہ غلط تعویل کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے. یہودی یہ سب کام کرتے تھے اور آج بھی بہت سے لوگ یہی کام کرتے آ رہے ہیں کہ آیت میں بتایا کچھ اور جاتا ہے اور مسلمانوں سے غلط بیانی کر کے اس کو معنی کی تبدیلی کر کے تعویلات کی تبدیلی کر کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت ہی برا ہے. انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا. یہاں پہ ہمارا 21واں رکوع ختم ہوتا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلاموں لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے، زکوٰۃ دے. اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے. کہا اس کو آیت بر کہتے ہیں. اب حقیقی نیکیوں کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان کر رہا ہے، جیسے ایمان لانا، رشتہ داروں یتیموں کی مدد کرنا، نماز زکوٰۃ قائم کرنا وغیرہ وغیرہ. اس میں تفصیل آ رہی ہے. یہی لوگ سچے ہیں، اللہ نے فرمایا، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے اور نمازی، زکوٰۃ و صدقات دینے والے، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پہ سچے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا ڈالے. سبحان اللہ. آگے قصاص کی فرضیت اور دیت کے چند احکام یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. دیکھیے اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور ورثہ کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. مقتول کے خون کا بدلہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد کے بدلے آزاد ہے، غلام ہوا ہے تو غلام کے بدلے غلام ہے، اگر عورت قتل ہوئی تو عورت کے بدلے عورت ہے.
تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو، اگر وہ معافی تلافی کر لینا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرنا ہے، اچھا طریقہ اختیار کرنے کا اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، اور جو زیادتی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرما رہا ہے، کہا اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ واہ سبحان اللہ! اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں قصاص لینے کا فائدہ کیا ہے؟ قصاص لینے کا فائدہ یہ ہے کہ قصاص میں زندگی کیسے ہو سکتی؟ زندگی یوں ہے کہ قصاص میں قتل کرنے کے ڈر سے آدمی دوسرے کو قتل کرنے سے رکے گا، اور اگر قاتل کو یہ سزا دی جائے تو دوسرے لوگوں کو بھی پھر بھرپور عبرت ملے گی، اور یہ چیز لوگوں کی زندگی کے تحفظ کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی اگر انسان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ اس کے ذریعے میں بھی قتل ہو جاؤں گا، اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو پھر بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ اپنی زندگی کو محفوظ بنا لے گا، یعنی وہ دوسرے کو قتل نہیں کرے گا۔ تو فرمایا یہ حکمت اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ آگے فرمایا تم پر فرض کیا گیا کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اب میراث کے احکام سے پہلے مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا پہلے، اور جب میراث کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم جو ہے وہ اور اس کا جو وجوب تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ البتہ کیا ہے، اس کا جواز ابھی بھی باقی ہے، اگر کوئی وصیت کر کے مرتا تو اس کو جو ہے اس کی وصیت کو قبول کیا جائے گا، لیکن پہلے کے تھا وصیت کرنا ضروری تھا۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیے، وصیت کرنے کے بعد زندگی میں وصیت کرنے والے کو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی وصیت کو تبدیل کر ڈالیں۔ تو اس کا کیا ہے؟ آگے فرمایا پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی عالم، حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے، اب کوئی زیادتی کر کے مر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا ہے، اور یہ مرنے والے کو سمجھا کر وصیت درست کرا دے، تو ایسا شخص گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے اس کو تو ثواب ملے گا، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کہیں وصیت کوئی زیادتی والی تو نہیں ہے، کوئی جھگڑا گناہ وغیرہ پر تو نہیں ہے۔ اگر ایسا رہا تو پھر ان دونوں کے درمیان اگر صلح کرا دیے جائے تو ایسا اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کے پر کوئی گناہ نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر یہاں پر ہمارے 22 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں تو ہمیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا ہمیں ان 2 رکوعوں میں حکم دیا۔ پھر 4 قطعی چیزیں حرام ہونے کا بیان ہم نے پڑھا، وہ یہ تھی کہ مردار، یعنی اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو طبعی موت مر گیا ہو۔ پھر ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ نام لیا گیا ہو۔ اور یہ بھی ایک قاعدہ ہمیں بتایا کہ جان بچانے کے لیے حلال جانور جس پر
اور یہ بھی ضابطہ ہم کو قرآن میں آیت میں بتایا گیا کہ جان بچانے کے لیے ضرورت کے وقت حرام کا استعمال بھی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد والی آیتوں میں ان علماء پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا بیان آیا تھا جو اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو چھپاتے تھے اور تھوڑی سی قیمت کی عوض لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ فتویٰ فروشی کے ذریعے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا اللہ اور نہ ہی ان کے گناہوں کی سزا دے کر انہیں جہنم سے نکالے گا۔ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تھی اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو پسند کیا۔ پھر اس کے بعد نیکی اور اس کی مختلف اقسام کی فہرست اللہ نے بیان فرمائی۔ نیکی دراصل ایمانی بنیادوں پر سر انجام پانے والے اعمال ہوتے ہیں۔ عزیز و اقارب، یتیم، مسکین کے ساتھ مالی تعاون، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا اور وعدے کو پورا کرنا، مشکلات میں حق پر رہنا اور صبر کرنا اور ثابت قدمی سے مظاہرہ کرنا، ثابت قدمی کا، سچائی کا التزام کرنے والے ہی متقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے۔ اور قصاص و دیت کے قانون کو اللہ نے بیان کر کے بلا امتیاز اس پر عمل درآمد کی تلقین فرمائی کہ کوئی بھی ہو، چاہے بڑے آدمی کا قتل ہو، چھوٹے آدمی کا قتل ہو، کوئی بھی ہو، لیکن عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام۔ فرمایا کہ قصاص حیات انسانی کے تحفظ کا ضامن ہے، انسان کی زندگی کی حفاظت ہوتی ہے اس سے۔ وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم و ناانصافی نہ کرنے کی ہدایت بھی اللہ نے دی، لیکن یہ سورہ النساء میں وراثت کے احکام آ جانے کے بعد وصیت کرنے کا یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اور یہاں پر ہمارا 22واں رکوع ختم ہوا تھا۔ اس کے بعد میں روزے کے احکام وہاں 23ویں رکوع سے شروع ہوتے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے آپ کی بہن سیدہ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔